نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ محترم اساتذہ کرام اور حکم صاحبان اور میرے عزیز دوستوں، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مدارس کا کردار۔ میں حیران و پریشان ہوں بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں، کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی نداز سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کے آنسو تاثری دکھاؤں یا حفاظت دین کے لیے بے مثال عزم و استقرار کے حیرت انگیز واقعات بیان کروں۔ محترم حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مدارس نے ہندوستان کو جنگ آزادی میں کیا دیا، بھلا بتلاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہاں، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ مدارس نے ہندوستان کو کیا کیا نہیں دیا، تو میں کہتا کہ مدارس نے ہندوستان کو الہاد و بے دینی نہیں دی، مدارس نے ہندوستان کو بے ضمیری ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، مدارس نے ہندوستان کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، مدارس نے ہندوستان کو خود گردی و مفاد پرستی نہیں دی، مدارس نے ہندوستان کو بس و حسدی اور بزدلی نہیں دی، مدارس نے ہندوستان کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمے مور وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینیوں چکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کرتا رہا لوگوں کو توحید کے جامع صفا پلاتا رہا، وہ ہر دور میں شافعی کو مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر برا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر دور میں پرچم اسلام کو بدعتوں کی چہار دیواری پر لہراتا رہا اور پیغام خداوندی کو پورے عالم میں پھیلاتا رہا۔ گرچہ بارہا فلک نے اسے آنکھیں دکھائی، گردش دورہ نے علام مسائل کے تیر برسائے، باغبان وقت نے رنج محققات چھپائے، امواج حوادث نے بحر غم میں گوتے کھلائے، مگر جوش و جنون کے دیوانوں نے پیکر عاشق تاثری اور سودا عشق کے خریدار نے ان تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا، اور ہم سے ہمارے مدارس کے کارنامے و داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، کہاں تک بتاؤں، جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے لگے ہوئے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان ویران فضاؤں کے چاند تاروں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریکیوں سے پوچھو، ہماری داستان مالدہ کی کوٹھریوں سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹہروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہماری مہر وفا کی داستانیں سنائیں گے، ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے اور ہمارے خلوص وفا کے نغمے سنائیں گے، کیونکہ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مدارس نے ہندوستان کو کیا دیا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ہندوستان کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا، ہندوستان کو اشرف علی تھانوی جیسا فیکر و صدق و صفا کس نے دیا، ہندوستان کو ہبات اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا، ہندوستان کو ابوالکلام آزاد جیسا وزیر تعلیم کس نے دیا، ہندوستان کو ابوالحسن نجا مفکر اسلام کس نے دیا، ہندوستان کو علامہ سلیمان ندوی جیسا مورخ محقق مفسر کس نے دیا۔ ہمیں کیا معلوم تھا ہم ہی کو وہاں کھودتے پھریں گے، ہمیں کیا معلوم تھا ہم ہی کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنواں کھودتے پھریں گے، ہمیں ہی پانی حرام ہوگا۔ محترم حضرات، کیا یہ روشن حقیقت نہیں ہے، کیا ایک تاریخی صداقت نہیں ہے کہ مدارس کے مقدس وطن سے ایسی ایسی بے مثال عظیم الشان شخصیتوں نے جنم لیا، جن کی شجاعت و بہادری قسم فاتحین اقوام کھاتے تھے، جن کی ہمت و مردانگی قسم سلاطین عالم کھاتے تھے، جن کی بے نفسی و بے غرضی قسم معصوم ملائکہ کھاتے تھے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مدارس کے مبارک شکم سے ایسی ایسی بے نظیر شخصیتوں نے جنم لیا، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنے جلوہ افکن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے ہر نازک موڑ پر اس امت محرومہ کی رہنمائی و مدد فرمائی ہے، جنہوں نے ہمیشہ باطل سے مقابلہ کیا ہے۔ جب بھی باطل میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یوں وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، جیسے کوئی بے حس باپ دوسری شادی کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔